پاکستان کے بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ سول ملٹری ریلیشنز ہے، جن میں ہم نے ہمیشہ ملٹری کو مضبوط دیکھا ہے۔ آج ہم آپ کو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں جہاں ان تعلقات میں ہمیں سیاستدانوں کا ہاتھ مضبوط نظر آتا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں ایک آرمی چیف ایسے بھی گزرے ہیں جو ایکسٹینشن دینا تو دور، انہیں ایک سیاستدان نے وقت سے پہلے گن پوائنٹ پہ استعفیٰ دینے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد اسلام آباد پریزیڈنٹ ہاؤس سے انہیں اغوا کر کے لاہور گورنر ہاؤس تک بائی روڈ گن پوائنٹ پہ لایا گیا۔ یہ تھے جنرل گل حسن اور سیاستدان تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ یہ واقعہ کیا تھا، جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ مزید ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج کے دور میں سول ملٹری ریلیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اس چیز کا امکان موجود ہے کہ عمران خان عدت کیس میں ممکنہ ریلیف کے بعد کچھ دنوں میں اڈیالہ جیل سے رہا ہو رہے ہیں، یا پھر وہ بھی جیل میں ہی رہیں گے۔ عدت کیس کا فیصلہ محفوظ ہونے کے باوجود آخری وقت میں جج نے کیس کیوں چھوڑ دیا؟ جانیے عمران خان کی کیسز کی تفصیلات اس ویڈیو میں۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو کل 4 مختلف مقدمات میں عدالت کی طرف سے سزائیں دی گئی تھیں۔ ان میں 2 کیسز توشہ سے ریلیٹڈ تھے، ایک کیس سائفر اور چوتھا عدت کیس ہے۔ عمران خان ان 4 میں سے 3 کیسز میں ہائر کورٹس کی طرف سے بری ہو چکے ہیں، جبکہ القادر کیس جو بھی چل رہا ہے اس میں بھی ان کو ضمانت مل چکی ہے۔ اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں صرف عدت کیس کی وجہ سے قید ہیں، اور اگر یہ کیس بھی عدالت ختم کر دیتی ہے تو اصولی طور پہ ان دونوں کی رہائی عمل میں آ جانی چاہیے۔ ہم نے آپ کو اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا سبق ہے کہ سیاستدان کی رہائی کے لیے مقدمات کا ختم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ چیز ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ خراب تعلقات پر اسے جیل جانا پڑا، انہی لوگوں کے ساتھ وہ چاہتے نہ چاہتے ایک ڈیل کرے، ان کی شرائط مانے اور جیل سے باہر آ جائے۔ عدت کیس میں لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اس مقدمے پر اپیل کی گئی، جس کو سننے کے بعد جج فیصلہ محفوظ کر چکے تھے، اور عمران خان اور بشرا بی بی کی لیگل ٹیم کے مطابق یہ فیصلہ بھی ان کے حق میں آ رہا تھا۔ مگر عین فیصلہ اناؤنس ہونے والے دن خاور مانیکا کورٹ میں پیش ہوئے اور جج صاحب کو کہا کہ مجھے آپ پر کانفیڈنس نہیں، آپ یہ فیصلہ نیوٹرل رہ کر نہیں کر سکتے۔ جس کے بعد جج صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کیس کا ورڈکٹ اناؤنس نہیں کریں گے، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کیس کو شفٹ کرنے کے لیے لیٹر لکھ دیا۔ ناظرین، ادھر مزے کی بات یہ ہے کہ خاور مانیکا نے پہلی دفعہ اسی جج پر تحفظات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ پہلے بھی اس کیس کی سنوائی کے دوران یہ کہہ چکے ہیں۔ مگر یہی جج، جن کا نام شاہ رخ ارجمند ہے، انہوں نے خاور مانیکا کی یہ ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی تھی، اور عین فیصلہ سنانے کے دن جب خاور مانیکا نے سیم ریکویسٹ دوبارہ کی تو یہ منظور کر لی گئی۔ ضرور اب آپ کے سامنے ایک کلیئر پکچر آ چکی ہوگی کہ اس فیصلے کو رکوانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے۔ اب یہ کیس ایک نئے جج کی عدالت میں ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب اس فیصلے کو سنائیں گے۔ اس کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو عمران خان کو جیل میں ہی رکھنا چاہتے ہیں، انہیں اس چیز کا وقت ضرور مل گیا ہے کہ وہ اس دوران عمران خان اور بشرا بی بی پر کوئی نیا کیس قائم کر کے اس میں ان دونوں کی گرفتاری ڈال دیں، ایسا کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا۔ شاہ محمود قریشی جیل میں صرف سائفر کیس کی وجہ سے تھے، مگر سائفر کیس کا فیصلہ آنے سے چند روز قبل ہی انہیں 9 مئی سے ریلیٹڈ مختلف مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا، تاکہ کیس کا فیصلہ حق میں آنے کی صورت میں وہ جیل سے نہ نکل پائیں۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے مطابق سچویشن یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی پر ایک نیا ریفرنس قائم ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے کہ عدت کیس میں ان دونوں کی بریت ہو، انہیں اس کیس میں گرفتار کر کے اس چیز کو انشور کیا جائے گا کہ وہ جیل میں ہی رہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ کوئی ایسی ڈیل ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے جس کے ذریعے عمران خان باہر آ سکتے ہیں، تو ویورز، موجودہ حالات میں اس بات کا امکان بہت کم نظر آ رہا ہے، کیونکہ پچھلے 1-2 ہفتوں میں عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جس طرح کی پوسٹ کی گئی ہیں، جن میں سر فہرست حمود الرحمان کمیشن رپورٹ والی پوسٹ تھی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمران خان ذاتی طور پر کسی بھی ڈیل کے موڈ میں نہیں ہیں، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مزید اگریسو سٹانس لے رہے ہیں۔ ویورز، آپ کی انفارمیشن کے لیے ہم بتاتے چلیں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سانحۂ مشرقی پاکستان سے متعلق ہے، جس میں ان سب وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ کیوں ہوا اور پاکستانی فوج کا اس میں کیا کردار تھا۔ یہ مکمل رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آ سکی، کیونکہ اسے پاکستان آرمی کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا سمجھا جاتا ہے۔
ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو جو واقعہ سنایا تھا اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ سانحۂ مشرقی پاکستان کے بعد جب یحییٰ خان نے استعفیٰ دیا تو جنرل گل حسن کو فوج کی کمان دی گئی، جبکہ اس وقت پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ شروع کے 3 مہینوں میں ہی جنرل گل حسن کے بھٹو صاحب کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ انہی دنوں میں پولیس ڈپارٹمنٹ نے اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے ملک بھر میں احتجاج کیا جو ختم ہونے کو نہ آ رہا تھا۔ بھٹو صاحب نے آرمی چیف جنرل گل حسن اور ایئر چیف عبدالرحیم خان کو یہ احتجاج ختم کروانے کا کہا، جس کا ان دونوں افسران نے انکار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد بھٹو صاحب نے ان دونوں کو پریزیڈنٹ ہاؤس بلایا اور اپنے قریبی ساتھیوں مصطفیٰ کھر، مبشر حسن اور غلام مصطفیٰ جتوئی کی موجودگی میں ان دونوں سے زبردستی استعفے پر دستخط کروائے۔ اس ڈر سے کہ کمانڈ چینج ہونے سے پہلے یہ دونوں مارشل لا نہ لگا دیں، بھٹو صاحب نے انہیں مصطفیٰ کھر اور مصطفیٰ جتوئی کے ساتھ گاڑی میں لاہور روانہ کر دیا کہ انہیں گورنر ہاؤس لاہور میں قید کر دیا جائے تب تک جب تک نیو چیفز اپنی ذمہ داریاں سنبھال نہیں لیتے۔ جنرل گل حسن نے اپنی کتاب آخری کمانڈر ان چیف میں لکھا ہے کہ اس سفر کے دوران مصطفیٰ جتوئی پورا وقت ان پر بندوق تانے ہوئے تھے، جبکہ مصطفیٰ کھر گاڑی چلا رہے تھے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو پاکستان میں سول ملٹری ریلیشنز کی مزید سمجھ آئی ہوگی۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔